السلام علیکم۔ آج دل بہت دکھی ہے، غمگین ہے، اور اس وجہ سے کہ آج ایک سانحہ ہوا۔ پی آئی اے کا طیارہ آپ کے علم میں ہے کہ لاہور سے کراچی آتے ہوئے وہ کریش کر گیا، اور وہ لوگ جو اپنے پیاروں میں عید منانے کے لیے آ رہے تھے، خوشیاں بانٹنے کے لیے آ رہے تھے، یہ سوچ کے کہ 2 مہینے لاک ڈاؤن رہا اور فلائٹ آپریشن ریزیوم ہوا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس آ سکیں۔ حالانکہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ نہیں رہ سکتے اور وہ آئے۔ اور فلائٹ میں بھی اس چیز کا خیال رکھا گیا۔ ظاہر کیپیسٹی تو 150 سے 200 کے درمیان ہوتی ہے ایئر بس کی، A320 یا A321 سیریز کی، لیکن اس کے اندر صرف 99 افراد سوار تھے، جس میں 91 مسافر تھے اور 8 کریو ممبرز تھے۔ اب یہ حادثہ ہو چکا ہے اور کئی اس پہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ چین آف ایونٹس کو دیکھنا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک طیارے میں خرابیوں کا تسلسل کہاں سے شروع ہوا اور وہ کس طرح سے انجام اس کا ہوا۔ یہاں پر ایک چیز جو ہم نے دیکھی کہ وہ انجام اس کا خراب ہوا، یعنی کہ جہاز وہ کریش کر گیا۔ لیکن اس حادثے کو میں وہ کیپٹن سلی والے حادثے سے اس طرح سے ریلیٹ کروں گا کہ کیپٹن سلی نے جہاز کو ہڈسن ریور میں ڈچ کیا تھا اور وہاں پر لینڈ کروایا تھا۔ ان کا بھی سیم پرابلم تھا کہ برڈ سٹرائک ہوئی تھی۔ اب یہاں پر نہیں پتہ کہ برڈ سٹرائک ہے، لیکن ملٹیپل انجن فیلیئرز نارمل، اٹس ناٹ کامن، کیونکہ اگر انجن دونوں فیل ہو جائیں تو اس کے بعد آکسیلری پاور یونٹ پر چلا جاتا ہے، جو کہ بیک اپ ہوتا ہے، وہ صرف ہائیڈرولکس یا ایویونکس کو آن رکھنے کے لیے ہوتا ہے، باقی انجن کی پاور ختم ہو جاتی ہے، تھرسٹ نہیں ہوتا، جہاز بس ایک گلائڈر بن جاتا ہے۔ اس میں کیپٹن سلی کے پاس فائدہ یہ تھا کہ ان کے پاس الٹیٹیوڈ تھا اور وہ پھر گلائڈ کرتے ہوئے پانی کے اوپر انہوں نے ڈچ کیا۔ یہاں پر جس طرح سے فوٹیج سامنے آئی ہے، جو میں نے آخری فوٹیج دیکھی ہے، اور جس طریقے سے ہم نے یہ دیکھا کہ 2 سروائیورز بھی ہیں، ایئر کریش میں سروائیورز نہیں ہوتے۔ ویسے اٹ از دا موسٹ سیفسٹ موڈ آف ٹریول، لیکن ایئر کریش میں سروائیورز نہیں ہوتے بیکاز آف دا فورس آف دا امپیکٹ، بیکاز آف دا جی فورسز، بیکاز آف دا الٹیٹیوڈ، دیر آر سو مینی تھنگس۔ لیکن یہاں پر جس طریقے سے کاملی جہاز جا کے کریش ہوا ہے اور اس میں سروائیورز بھی 2 ملے ہیں، اللہ کرے ان کی تعداد میں اضافہ ہو سروائیورز کی، اور جس طرح سے باڈیز ڈس انٹیگریٹ نہیں ہوئی، برنز ہیں، ظاہر ہے جیٹ فیول تھا اور اس کی وجہ سے، جلنے کی وجہ سے، امدادی کارروائیاں تھوڑی تاخیر سے شروع ہونے کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئی ہیں، باڈیز مسخ ہوئی ہیں، لیکن زیادہ تر باڈیز انٹیکٹ ہیں، جو کہ نارملی ایئر کریش میں نہیں دیکھا جاتا۔ تو میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ کیپٹن سجاد صاحب کو کریڈٹ ان کا دینا چاہیے، ہی ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ، اور اگر یہاں پر پانی کا کوئی سورس ہوتا یا دریا ہوتا، جس طرح سے کیپٹن سلی نے اپنے جہاز کو لینڈ کروایا تھا، مجھے پوری امید ہے کہ یہ بھی لینڈ کروا سکتے تھے کمپیریٹیولی، کیونکہ کانکریٹ کی بلڈنگز پہ اگر انہوں نے جہاز لینڈ کروا دیا اور وہاں پر بھی 2 لوگ سروائیو کر گئے تو آئی ہوپ کہ ایسا ہو پاتا۔ خیر، انہوں نے بھی اپنی جان قربان کی۔ اب بات کر لیتے ہیں لینڈنگ گیئر نہ کھلنے کی۔ جہاز آیا، ابھی یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا الٹیٹیوڈ بھی مینٹین نہیں کیا تھا، جب انہیں 5000 فٹ پہ ہونا چاہیے تھا اور 15 ناٹیکل مائل یعنی کہ 27-28 کلومیٹر پہ اپروچ پوائنٹ اس کا تھا، تو اس وقت ان کی جو ڈسینڈ ہونا چاہیے تھا جس پوائنٹ پہ، یعنی کہ 5000 فٹ پہ، وہ 10,000 فٹ پہ تھے، لیکن کیپٹن نے کہا کہ وہ اسپیڈ مینٹین کر لیں گے۔ بعد میں ان کے لینڈنگ گیئرز نہیں کھلے، وچ از ویری پرابلمٹک، اور اگر لینڈنگ گیئر نہ کھلے تو ظاہر ہے کہ بیلی لینڈنگ کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ جہاز جو ہے اس کے آپ نے پیٹ کے بل اس کو لینڈ کرنا ہوتا ہے، وچ از ویری ٹرکی، ویری رسکی، لیکن دیٹ از پاسبل، دیٹ از ڈویبل۔ اب انویسٹیگیشنز ہوں گی تو اس کے اندر پتہ چل پائے گا، اور ظاہر ہے کہ پی آئی اے کے طیاروں کی ہسٹری ہے کہ ان کے اندر مینٹیننس پہ اتنا فوکس نہیں کیا جاتا۔ ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ کووڈ-19 کے بعد جو سٹاف تھا وہ مقررہ طور پر نمبرز میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ پرزہ جات کی کمی کے حوالے سے بھی شکایتیں کچھ سامنے آئی ہیں کہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے لکھا تھا کہ پرزے منگوائیں، لیکن پرزے نہیں تھے، تو کیا نیگلیجنس ایسی کوئی سامنے آئی ہے؟ پھر دوسرا، اس طیارے میں انجن کی خرابی کے حوالے سے کافی شکایات تھیں۔ طیارہ یہ 15 سال پرانا ہے، طیارے اس سے زیادہ عمر گزارتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کئی ایئر لائنز ان کو ریپلیس بھی کر دیتی ہیں، جس میں سنگاپور ایئر لائنز ہے، جس میں ایمریٹس ہے، لیکن جو ہماری پی آئی اے قومی ایئر لائن طرز کی ایئر لائنز ہوتی ہیں وہ ان کو چلاتی ہیں، لیکن مینٹیننس پہ سمجھوتا نہیں ہوتا۔ اب انویسٹیگیشنز ہوں گی، اور آئی ہوپ کہ فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشنز ہوں،
اور کور اپ نہ ہو، آئی واش نہ ہو. کور اپ نہیں ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا نتائج نکلتے ہیں. لیکن بڑا دکھ ہوا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو لوگ مرحومین ہیں ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور باقی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.